اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم قصص الانبیاء میں شروع کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر تھا، بعدہ نوح نام ہوا اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کامنوں میں ڈال دیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپ کے ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب، میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانٹ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ آیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات مانو، اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب انہوں نے لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا نوح نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑو زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بامعجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درد گری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، اور دوسرے تختے پر نام شیش علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نام نکالے، یعنی ہر تختہ پر ایک
एक पैगंबर का नाम लिखा था और आखिरी तख्ते पर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो खातिमुल अंबिया हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तालीम से कश्ती बनाई। तूल उस कश्ती का 1000 गज और अर्ज उसका 400 गज था। जब तक कश्ती तैयार हुई तो उस कश्ती को देखकर काफिर लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे और जब उस कौम के सरदार उस पर से गुजरे तो हंसी करते। उस पर नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम हंसी करते हो हम पर तो हम हंसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो, और अब आगे जान लोगे कि किस पर अजाब आएगा, अजाब रुसवा करने वाला और हमेशा रहने वाला। ये फायदा तफसीर में लिखा है कि वो काफिर हंसते थे कि खुश्क जमीन में गर्क होने का बचाव करता है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज पर हंसते थे कि देखो उनके सर पर मौत खड़ी है और लोग हंसते हैं। गर्ज है कि कश्ती तैयार हो गई और उसमें 4 तख्ते काम हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुल अंबिया हैं। 4 तख्ते उनके 4 दोस्त के नाम से, उनके नाम ये हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और चौथे हजरत अली रिजवान अल्लाह ताला अजमाइन के नाम से लगाना चाहिए। तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज रहेगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके 4 यार की मोहब्बत होगी वो आतिश दोज़ख से निजात पाएगा। और फरमाया ऐ नूह अलैहिस्सलाम दरियाए नील में एक दरख्त है, किसी को भेज कर वहाँ से मंगवा कर उससे 4 तख्ते बना, 4 यारों के नाम निकाल कर उसमें लगा दो। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा, उन्होंने ना माना और बोले कि औज बिन अनक को भेज दो कि वो हमसे कुव्वत ज्यादा रखता है और उसकी राह भी खूब जानता है। इसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को बुलवाया और कहा कि तू फलाने दरख्त को दरियाए नील से लाएगा तो मैं तुझको खिलाकर आसूदा करूंगा। औज बिन अनक ने कहा कि तुम मेरे साथ अहद करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे अहद कर लिया। पास औज बिन अनक ने जाकर उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर ला दिया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां जौ की निकाल कर उसे खाने को दी। औज बिन अनक उन्हें देख कर हंस दिया और कहा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम मैं 12,000 रोटियां एक वक्त में खा लेता हूँ और मैं अपने खाने का क्या हिसाब दूँ, ये 3 कर्स जो जौ से मुझे क्या होगा। और एक खबर में बताया गया कि औज बिन अनक उम्र भर कल और शरब से कभी भी सैर न होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम शिकम सहरी चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा। तब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। चुनाचे उसने दूसरी रोटी खानी शुरू की थी और लुक़्मे बना ही रहा था कि उसको अब खाने की हाजत नहीं रही, उसमें उसको शिकम सहरी हो गई। बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से 4 तख्ते निकाले। अव्वल बनाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरा तख्त हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और तीसरा तख्ता हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और चौथा तख्ता हजरत अली करमुल्लाह वजहु के नाम से लगाए। और उन 4 तख्तों को लगाने से कश्ती तैयार हो गई। बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम तू बैतुल मामूर की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ताला उसको उठाएगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब उसको फरिश्तों ने आसमान चारों पर उठा लिया। बाद तरतीब निज़ाम कश्ती का करने लगे और उसमें 7 तबके थे। अव्वल तबके में ताबूत आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोमनों के साथ थे, और तीसरे तबके में परंदे और चौथे तबके में दरिंदे और 5वें तबके में चरंदे और छठे तबके में हर जिन्स की चीजें और 7वें तबके में और मेवे सब रखे गए थे। पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलामत तूफान की ये है कि तुम्हारे घर के तनूर से गर्म पानी उबलेगा। तब एक रोज उनकी बीवी रोटी पकाती थी, तनूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी से उनकी बीवी ने उनको खबर दी, यहाँ तक के पहुंचा हुक्म हमारा और जोश मारा तनूर ने। कहा, हमने चढ़ा लो इसमें हर किस्म का जोड़ा और अपने घर के लोगों को, जिस पर के पहले पढ़ चुकी बात, और जो ईमान लाया हो और नहीं ईमान लाए थे मगर थोड़े से। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नूह एक एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती में रख लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई जानवर मशरिक में तो कोई मगरिब में है, क्यों कर उन सब को इकट्ठा करूंगा। पास खुदा के हुक्म से जिसकी नस्ल राय मुकद्दर थी उस जानवर को कश्ती में रख लिया, और घर वालों में से जिस पर बात पड़ चुकी थी यानी बेटा और उसकी डूबी, और सिर्फ 3 बेटे बच्चे जिनकी औलाद सारी खलकत है, और तनूर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में था। हकीकत में तूफान का निशान बना रखा था कि जब उस तनूर से गर्म पानी उबले तब कश्ती में सवार हो जाना। और दूसरी रिवायत में कि कश्ती में 3 तबके थे। अव्वल तबके में परिंदे, दूसरे तबके में नूह माँ अपने तमाम मोमिनीन के, और तीसरे तबके में 4 पाए और फर्जंदान के नाम उनके ये हैं, साम, हाम, या
یافس سب کے سب کشتی میں سوار تھے اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ مصداق اس آیت کے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، ایک اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کے خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا۔ اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں عود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے اے رب میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک سکی ناک سے پیدا ہوئے اور ان نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ لعنت نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان لعین تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تو مجھے کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوار کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیا، اور سب اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جو دی پہاڑی، اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جو دی پہاڑ پر، یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور جودی پہاڑ ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی طرح پاؤں پر لگا کر کشتی
کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا کر، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، وہ بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل کر، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے۔ اس کو لا کر 2 شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے، 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور معجب کو اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دی۔ اور جو شیرنی کے انگور ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہی ہے، اور اسے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین پانی دینے کی وجہ سے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً غلیطہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے کسی گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں حسد، حرص و تکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کی کہ میں نے 70,000 سال خدا عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کیا، اسی لیے میں سزا اور لعنت کا حقدار ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا اس لیے کہ وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے اسی آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یاسف باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یاسف کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے اور اس سے کپڑا استر کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دیں، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اسی لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکورہ ہے جب نوح علیہ السلام اس دار
دار فانی سے رحلت فرما کر فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہے کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد شام میں سے بعض نے یمن میں اور بعض حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے اور اولاد نے ہندوستان میں آ کر شہروں کا آباد کیا اور اولاد یاسف ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے شہر آباد۔ چنانچہ سارا جہاں ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ لعنت اللہ ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک میں جرہم تھا اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار۔ بعض کے حضرت موت اس کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھی اور اس کی قوت و شہرت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ، وہ سب موت کو بھول گئے تھے اور زمین ان سے آباد معمور تھی اور سب کے سب جاہل تھے کہ کوئی بھی علم نہ تھا اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آئے اور ان سے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرست کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ جس کی تمہارے باپ اور دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان نے ان لوگوں میں سے چند کو خطہ ہندوستان آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی اور ان کو پھر طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہندوستان آئے تو وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اور بولے چھوڑو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو اور نہ سوا اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، اور یہ سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔